بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سبح اللہ مئة بالغداة ومئة بالعشی کان کمن حج مئة حجة ومن حمد اللہ مئة بالغداة ومئة بالعشی کان کمن حمل على مئة فرس فی سبیل اللہ ومن حلل اللہ مئة بالغداة ومئة بالعشی کان کمن اعتق مئة رقبة من ولد اسماعیل علیہ الصلاة والسلام ومن کبر اللہ مئة بالغداة ومئة بالعشی لم یأت فی ذلک اليوم احد بأکثر مما أتى به الا من قال مثل ذلك او زاد على ذلك او كما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ 100 مرتبہ صبح کہتا ہے اور 100 مرتبہ شام کو کہتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 حج کیے ہوں۔ ومن حمد اللہ، اور جو آدمی الحمدللہ کہتا ہے 100 بار صبح کو 100 بار شام کو، کان کمن حمل علی 100 فرس فی سبیل اللہ، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں ساز و سامان کے ساتھ دیے۔ ومن حلل اللہ 100 بالغداة و100 بالعشی، اور جو آدمی لا الہ الا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام کو پڑھتا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آزاد کیے ہوں۔ اور جو آدمی اللہ اکبر 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھتا ہے، کوئی بھی آدمی اس سے زیادہ اعمال کرنے والا نہیں ہوگا مگر وہی کہ جس نے اس سے زیادہ اس کلمے کو پڑھا ہو، یعنی سب سے زیادہ اذکار کرنے والا یہی شمار کیا جائے گا جس نے اللہ اکبر روزانہ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھا ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ان کلمات کی اہمیت کو بتایا ہے۔ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں۔ دیکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محض زبان سے ان کلمات کو کہنے سے اتنا بڑا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ان کلمات کو انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ اور ان کا معنی اور مقصود سمجھتے ہوئے آدمی کہے تو پھر یہ ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں، تمام عیب میرے اندر، تو تمام عیبوں سے پاک۔ اسی دھیان کے ساتھ آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا رہے۔ نمازوں کے بعد لوگوں کے پڑھنے کا اہتمام ہے، سبحان اللہ بھی 33 بار پڑھتے ہیں، الحمدللہ بھی 33 بار، اللہ اکبر بھی 34 بار، اور عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس پڑھنے میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں، اس قدر تیز انگلیوں سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ پر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آرام سے پڑھیں، کوئی ضرورت نہیں 33 نہیں ہوتا 10 بار پڑھ لیں، 10 نہیں ہو سکتا 5 بار پڑھ لیں، لیکن بہت آرام سے پڑھیں، بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ایک کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو آپ 3 دن کے اندر، چند دن کے اندر آپ اس کلمے کی مٹھاس دیکھیں گے، آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ اس کلمے کی نورانیت دل میں کیسے اتر رہی ہے۔
ورنہ 30 سال سے 35 سال سے 40 سال سے 60 70 سال سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اب تک تو پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کیفیات نصیب نہیں ہوتی، یہ سعادتیں نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ غفلت سے پڑھتے ہیں۔ تو غفلت بھی نہ ہو، تعجیل بھی نہ ہو، انتہائی آرام سے اور انتہائی دل جمی کے ساتھ آدمی سبحان اللہ کو پڑھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبحان اللہ زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو نیکیوں سے بھرتا ہے۔ کتنا بڑا خلا ہے، نیکیوں سے بھر دے گا، اور یہ وہ سبحان اللہ ہے کہ جو دھیان کے ساتھ کہا گیا ہو۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا جو 100 بار صبح کو اور 100 بار شام کو پڑھے گا، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 حج کیے ہوں۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ ان 100 حجوں سے مراد وہ 100 حج ہیں جو بغیر دھیان اور توجہ کے ساتھ کیے گئے ہوں، ورنہ حج کی عبادت بڑی اہم عبادت ہے اپنی جگہ پر۔ اب اس میں یہ معنی بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں دھیان اور دل جمی کسی وقت نصیب نہیں ہوتی، ہم کام میں مشغول ہیں تو ہم نہ پڑھیں، نہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ثواب کا ملنا اور ایک ہے ان کلمات کی حقیقت اور ان کلمات کی کیفیت کا ہونا۔ ایک تو ثواب یہ ہے کہ آپ نے سبحان اللہ کہا، دھیان کے ساتھ کہا، بے دھیانی میں کہا، حدیث پاک میں آتا ہے جنت میں ایک درخت آپ کا لگ گیا، اس کے بدلے میں ایک درخت آپ کا لگ گیا، یہ تو اچھی بات ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کسی بھی حال میں پڑھیں گے ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن جب دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے اور اس معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک اور میں تمام عیبوں سے بھرا ہوا ہوں، اس دھیان سے پڑھیں گے تو پھر یہ کیفیات نصیب ہوں گی۔ اور فرمایا ومن حمد اللہ مئۃ بالغداۃ ومئۃ بالعشی، جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 گھوڑے اللہ پاک کے راستے میں بما ساز و سامان کے عطا کیے ہوں، وقف کیے ہوں۔ کتنا بڑا ثواب ہے الحمدللہ۔ اس کلمے کو بھی بہت اطمینان کے ساتھ اور معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیے۔ الحمدللہ کا معنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کاش کہ یہ دھیان نصیب ہو جائے کہ اگر میرے پاس مال ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، حسن و جمال ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اولادیں ہیں، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، ہر بات پر الحمدللہ۔ اور نبی علیہ السلام کا مشہور جملہ تھا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی حمد ہو، خوشی میں بھی اللہ کی حمد ہو، غمی میں بھی اللہ کی حمد ہو، بڑا غم آیا تب بھی اللہ کی حمد۔ اور شاید یہ بات کچھ دنوں پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کو کوئی خوشی ہوتی تو یہ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے فضل سے، جس کی نعمتوں سے یہ مجھے نعمت ملی ہے، جس کی رحمتوں سے مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ اور جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کہتے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ اکبر۔ کوئی غم اور کوئی پریشانی اور کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہیں کہتے جو اللہ پاک کی ناراضگی والا کلمہ ہو۔ ٹھیک ہے، غم اور پریشانی یہ تو انسان کی فطرت ہے، انسان کو غم آتا ہے اور وہ غم منع بھی نہیں ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا تو اس بیماری کے موقع پر اگر ہائے نکل جاتی ہے، درد میں ہائے نکل جاتی ہے تو یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کمزور ہے۔ حال بیماری کس نے ڈالی ہے؟ اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ تو اس موقع پر آدمی بہادر نہ بنے، آدمی یہ کہے یا اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو اس کو نہیں برداشت کر سکتا، تو فضل فرما، اس بیماری کو، اس تکلیف کو تو ہٹا دے، اس کو تو دور کر دے۔ وہ ایوب علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، اللہ پاک نے جب انہیں شفا عطا فرمائی تو اللہ پاک نے آسمان سے پھر سونا برسایا، تو ایوب علیہ السلام جلدی جلدی اسے سمیٹنے لگے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا ایوب اتنی حرص کیوں، اتنا جلدی جلدی کیوں سونا سمیٹ رہے ہو؟ تو کہا اللہ تیری طرف سے عطا ہوا ہے نا، تو تیری طرف سے جو عطا ہونے والی چیز ہے اس سے میں مستغنی نہیں ہوں، وہ میری ضرورت ہے، آپ کا فضل ہے تو میں سمیٹوں گا، کیوں نہیں سمیٹوں گا؟ تو فرمایا جو آدمی الحمدللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو کہتا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ جیسا کہ اس نے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں سامان اور ساز کے ساتھ وقف کیے ہوں۔ ومن حلل 100 بالغداۃ و100 بالعشی کان کمن اعتق 100 رقبۃ من ولد اسماعیل، اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے آزاد کیے ہوں۔ تو کتنا بڑا اجر ہے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کا۔
اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا وہ مبارک ورد اور کلمہ ہے جو تمام اذکار میں سب سے افضل ہے، اور قیامت کے دن ایک طرف سارے گناہ اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کا ایک لکھا ہوا چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا ہوگا جس پر یہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ والا عمل یہ بھاری پڑ جائے گا تمام گناہوں پر، تو اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ لیکن لا الہ الا اللہ بھی دھیان کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ میں کیا دھیان ہو؟ لا الہ الا اللہ کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی بھی میرا مسجود نہیں، کوئی بھی میرا مقصود نہیں، کوئی بھی میرا مطلوب نہیں، اے اللہ تو ہی ہے، مشکل کشا بھی تو ہی ہے، حاجت روا ہی تو ہی ہے۔ اس دھیان اور تصور کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرے۔ اور فرمایا ومن کبر مئتن بالغداۃ و مئتن بالعشی، اور جو آدمی اللہ اکبر پڑھے گا 100 بار صبح 100 بار شام، ارشاد فرمایا اس دن میں جتنے بھی لوگوں نے اذکار کیے ہیں سب سے زیادہ اس آدمی کو ثواب ملے گا۔ ہاں کوئی آدمی اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو اس کو اس سے زیادہ ملے گا، ورنہ جتنے بھی اذکار آج کے دن میں پڑھے گئے ہیں، جس نے اللہ اکبر صبح 100 بار پڑھا 100 بار شام کو، اس کو ان سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ تو اس کے لیے آسان یہ ہے کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک، اور آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہاں تک پڑھ لیا جائے 100 بار صبح 100 بار شام تو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن انتہائی دل جمعی کے ساتھ، انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ، کاش کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر آدمی 10 منٹ نکال لے اور 10 منٹ میں 100 بار ہو جائے گا۔ 10 منٹ صبح نکال لے، 10 منٹ شام کو بستر پر بیٹھے آرام سے یکسوئی کے ساتھ دل جمی کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، بہت بڑا اجر ہے، اور ان کلمات کی حقیقت اللہ پاک اسے نصیب کرے گا جب دل جمی کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔